السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے اس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے قرآن مجید کے بے حرمتی اور آج کا مسلمان۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جن نعمتوں سے نوازا ان میں سے سب سے بڑی اور عظیم نعمت قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور امت مسلمہ کی روح ہے۔ وہ درندہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفری پیغام دیا۔ ظلم و بربریت کی خونی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف عطا کیا۔ اس نے بددعاؤں کو سالار کارواں بنایا۔ اس نے وحشت و جہالت کے اندھیروں میں علم کے چراغ روشن کیے۔ اس نے گونگوں کو زبان دی۔ اس نے مردہ دلوں میں ایمان کی ہوائیں چلائے۔ اس نے عرب و اسلام کی عظمت کا سکہ دنیا میں عام کیا۔ اس نے فصاحت و بلاغت کے شہ سواروں کو چیلنج کیا۔ قرآن یہ رب کا کلام ہے اور رب کے اس مقدس کلام کے آگے تمام کی تمام مخلوقات خاموش رہتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ایک سرہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اہل ایمان والوں کے ہاتھ میں ہے۔ جو اسے تھامے رہے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں رسوا ہوگا۔ قرآن کی عظمت و طاقت کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح نقشہ کھینچا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اور اللہ نے قرآن کو ابن آدم یعنی انسان کے حوالے کر دیا، لیکن آج ہم قرآن کو اللہ کا کلام ماننے والے، قرآن کو سچی کتاب ماننے والے مختلف طریقوں سے قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اس بے حرمتی کے ذمہ دار کون ہے؟ آج ہمارے دلوں میں قرآن پڑھنے کی بجائے ناول اور افسانے پڑھنے کا شوق پیدا ہو چکا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھنے کے بجائے لطیفے اور کہانیاں پڑھتے ہیں۔ آج ہم قرآن سننے کے بجائے قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کی تیار کردہ فلموں، ڈراموں اور ناچ بجانے کے سننے کے حارث ہے۔ جبکہ قرآن نے مومنوں کا تذکرہ کچھ ان الفاظ میں کیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور کہیں مومنوں کا تذکرہ کچھ ان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو وہ آیتیں انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم قرآن کے درس، قرآن کے ترجمے اور قرآن پر عمل کرنے سے کیوں آراز ہے اور کافروں کے بچائے ہوئے فحشی اور ریانی کے جال میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں رمضان المبارک کے مہینے میں رات دن گانے بجانے فلموں اور ڈراموں کی آواز آتی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کریم کو بسے پشت نہیں ڈالا ہوا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کریم کو اخبار اور ناول سے بھی کم حیثیت نہیں دے رکھی کہ اخبار پڑھنا تو ناگا نہ ہو لیکن قرآن کی تلاوت پورے مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں ہوتی؟ کہ یہ قرآن کریم سے محبت ہے یا قرآن کریم کی بے حرمتی ہے؟ جیسے کہ امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ رب العالمین اس کتاب سے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو عاجز کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمانوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو مقدم رکھا اور اس پر عمل پیرا ہوئے تو یقیناً دنیا میں غالب اور سربلند رہے۔ جب انہوں نے قرآن سے دوری کا راستہ اختیار کیا تو مسلمان تنزلی کا شکار ہوئے۔ اسی کی عکاسی کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ خورا ہو کر۔ محترم سامعین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کے صحیح مقام کو پہچانا
جسے صحابہ اور تابعین ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ تو حرمت قرآن کے اس طرح قائل تھے کہ ان کا پڑھنا قرآن تھا، ان کا سننا قرآن تھا، ان کا عمل قرآن تھا۔ ان کے گھروں میں رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل کی اس طرح آواز گونجتی کہ کافر بھی سننے پر مجبور ہو جاتے۔ صحابہ اور تابعین وہ لوگ صحیح معنوں میں حرمت قرآن کے قائل و فائل تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین کے جانب سے آسمان و زمین کے طرف سے خیر و برکت کے دروازے کھولے گئے اور صحیح کامیابی ان کی مقدر بنتی گئی، اور وہ پوری دنیا میں کچھ اس طرح غالب ہوئے کہ کسی مشرک ناجس اور کافر پلید میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی جرت ہی نہ رہی۔ اسی لیے آج کافروں کی اس شرمناک حرکت میں ہماری قرآن سے غفلت اور دوری کا پورا حصہ ہے۔ ہمیں مومن ہونے کی حیثیت سے قرآن سے رشتہ توڑنا زیب بنا دیتا، لیکن آج ہم نے رشتہ توڑ ڈالا۔ ہمیں عقل و کردار قرآن مجید کے مطابق بنانا تھا، لیکن ہم نے قرآن مجید کے تعلیمات کو نظر انداز کیا۔ ہم نے اپنے خوشی و غمی، عقل و شکل، لباس و حجابت، حکومت و سیاست، خلوت و جلوت، سب کچھ قرآن مجید کے برخلاف اور برعکس بنا لیا۔ لیکن ہونا تو یہ تھا کہ ہمارا ہر کام قرآن مجید سے شروع ہو، ہمارا ہر عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ محترم حضرات، ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو باکثرت تلاوت کرنا چاہیے۔ دیکھو رمضان اپنے اختتام پر ہے، اسی لیے تیار ہو جاؤ، نیکیوں میں سبقت کر لو۔ دیکھو سستی کا شکار نہ ہو جانا، غفلت میں پڑھ کر برکتوں سے محروم نہ ہو جانا۔ ان دنوں کی قدر کر لو، کیونکہ یہ دن چاندی اور سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جنہوں نے گزرے ہوئے دنوں میں نیکیاں کی ہو وہ اور کرے، جنہوں نے کوتاہی کی انہیں اب تو باز آ جانا چاہیے۔ دیکھو 1000 مہینے سے برتر رات ہمارے درمیان ہے۔ اس سال کا مبارک مہینہ، اس سال کا مبارک عشرہ اپنے اختتام پر ہے۔ رمضان اپنے اختتام کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آؤ جہنم سے اپنی آزادی کرانے والوں میں اپنا نام شامل کر لو، اپنے رب کی جانب سے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لو۔ آؤ مردوں کو بھی اگر زبان دے دی جائے تو رمضان کا ایک دن پانے کی تمنا کریں گے تاکہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ ہم زندہ ہیں تو ہمیں زندہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، اور ان دنوں پہ قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، اور نیکیوں اور اجر و ثواب جمع کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔